سو بزنس مائنڈڈ پیپل جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ جب بھی کوئی بزنس کریں تو اس میں یہ چیز ایڈ کریں کہ اس میں سے پاکستان کو کیا جا رہا ہے. جب بھی کوئی بزنس مین پیسہ ارن کرتا ہے اس سے پاکستانی معیشت اسٹرانگ ہوتی ہے. جب بھی کوئی بزنس مین ایسا بزنس کرتا ہے جس میں اس کا لاس ہوتا ہے وہ ایک بندہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ گورنمنٹ متاثر ہوتی ہے. سو آپ آ جاتے ہیں اپنے پروجیکٹ پہ کہ حاضر وقت آل پاکستان پروجیکٹ آپ کے لیے کیا ہیں. میں بولوں گا سونے کی چڑیا ہے. کیسے؟ کورونا چل رہا ہے, لاکس ہی اتنے ہیں. آج ابھی مار روڈ پہ نکلے, روڈ پہ گاڑی میں لائے آپ شاپ کیپر کو دیکھیں گے وہ ہاتھ میں موبائل سے کھیل رہا ہوگا. مطلب میرا کام نہیں ہے, کام متاثر ہوئی ہے, کام متاثر ہوئی ہے پاکستان کی بھی. اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اسی متاثرہ زندگی میں رہنا ہے یا چینج میں لینا ہے. تو آپشن کیا دیا جائے؟ ہم نے کیا ایسی چیز نہیں چننی چاہیے جہاں مجھے اس چیز کا ڈر ہی نہ ہو کہ کسٹمر آئے گا تب میں سیل آؤٹ کروں گا, تب میں آگے کروں گا. تو اس کو لے کے اگر بات کروں تو میرے پاس تو ایک ہی آپشن ہے, بلکہ یو کین سے پاکستان ہے وہ جسٹ ون آپشن اور پاکستان پروجیکٹ. کیونکہ اس سے لینا دینا آپ کا نہیں ہے کہ آپ کا جو انویسٹ ہوا پیسہ ہے وہ ارن کیسے کرے گا. اس کی ذمہ داری ایڈم امین چودھری اٹھا رہا ہے جو آپ کو اس ریلیکس زون میں بھیج رہا ہے کہ بھائی آپ کا پیسہ ہے 1 CR ہے, 10 لاکھ ہے, 12 لاکھ ہے, 15 لاکھ ہے اور 50 لاکھ ہے. آپ دو انویسٹمنٹ کی گارنٹی لو اور جا کے سوچو. اب ہوگا کیا؟ جیسے 30 دن پورے ہوں گے آپ نے کام میں پیسہ پہلے ہی آپ کو سکون میں تو بھیج دیا, جتنا پیسہ دیا اتنی کی گارنٹی دے کے آپ کو سکون میں سکون والی زندگی میں سلا دیا. کیسے؟ آج کام نہیں ہوا, مینٹلی ٹینشن ہے. کل فلاں کام کرنا تھا, آج اس بندے نے پیسے نہیں دیے, مینٹلی ٹینشن ہے. یہاں 30 کے 30 دن آپ ریلیکس رہیں گے, پرابلم کس کو ہوگی؟ اچھا میرے ساتھ دیجیے گا 3-4 منٹ کے لیے, پرابلم کس کو ہوگی؟ سوچنا کس کا کام ہے؟ آج پاکستان کے سی ای او کا کام ہے کہ آپ کو کم سے کم 8% کہاں سے جنریٹ کر کے دینا ہے, اور اس کی جو گارنٹی تھی وہ تو آپ کے پاس پہلے پڑی ہے. سو ہوگا کیا کہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ایوری منتھ جو آپ کا بزنس پروفٹ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ملے گا. گورنمنٹ کی ساری اسٹیشن موجود ہے, دیٹس وائی اتنا اوپنلی بات ہو رہا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں الحمدللہ ایسے ہی آپ بھی جیسے بھائی بہنوں کے ساتھ پیارا سا ایونٹ کر کے آپ کو اپنا سسٹم بتا رہے ہیں. سو الحمدللہ آج 8 منتھ کمپلیٹ ہو گئے مجھے آج پاکستان میں. جب اسٹارٹ کر رہے تھے کافی لوگ نہیں کرا رہے تھے, آج جو کرانے والے آج وہ ڈر رہے ہیں. آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے کرنا ہے یا ون کرنا ہے. دیکھیے ون کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا پر لیول پہ جا کے سوچنا پڑے گا. سو ہم آج پاکستان کی بات کریں گے. آج پاکستان الحمدللہ پاکستان سیف اینڈ سیکیور ایک ایسا بزنس فارمیٹ ہے جو نہ صرف آپ کی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرتا ہے اور ساتھ ہی بلکہ آپ کو انشاءاللہ سے آپ کے جتنے بھی ریوارڈ ہیں الحمدللہ آپ کو کال کی بنا یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے. سو اپنا خیال رکھیے, سسٹم کو فوکس کیجیے, تھوڑا سا سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سسٹم کیا ہے. دیکھیے جب ہم سنیں گے آپ کو اور لگے گا, جب ہم دیکھیں گے اور لگے گا. سننے پہ مت جائیے, دیکھنے پہ جائیے. جب آپ کا ایک دوست آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لینا ہے. جب آپ آج پاکستان بزنس کو پلان کو جا کے اسٹڈی کریں گے, پھر اس کی سیشن دیکھیں گے, پھر آپ کا ورکنگ وے آف اسٹائل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے, دین آپ انشاءاللہ آپ 100% اس کا پارٹنر بننے کے لیے بےتاب ہو گئے. اور لوگ الحمدللہ پورے پاکستان میں لوگ اس کے پارٹنر بننے کے لیے بےتاب ہیں. جی اپنا خیال رکھیے کہ سسٹم کے ساتھ جڑے رہیے. بہت اچھا لگا آپ لوگ سے پاس آ کے, جو لوگ آپ لوگوں نے محبت دی اسی طرح دیکھتے رہیے. آج پاکستان کا حصہ بنیے. میرا اللہ نے چاہا تو آپ کو فخر ہوگا اپنے فیملی سے. تھینک یو. چلے جی ماشاءاللہ بابو کلپنگ کریں جی اظہر بھائی کے لیے جس طرح سے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے سامنے شیئر کیا. اور اب پروگرام کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ویسے مارکیٹنگ والے جو ہے نا وہ صرف سناتے ہیں, کچھ کھلاتے سناتے نہیں. عمران صاحب بندوبست ہے نا بھائی ڈنر کا؟ ہاں ڈنر کا بندوبست ہے, عمران صاحب نے اشارہ کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد جو اگلی اسپیچ ہوگی وہ بھی پنجاب کے ہمارے لیڈر ہیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا سر آپ سے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور ان کو باقاعدہ اسٹیج پہ ہم دعوت دیں گے. آپ سب کی بھرپور کلیپنگ میں پلیز
वेलकम फ्रॉम पंजाब सर जमाल खान साहब। जमाल खान साहब के लिए भरपूर ताली करें। 2 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले स्टेज पे। सर ने बताया कि पंजाब का लीडर, मैं खुद को सिंध का लीडर मानता हूं। अगर आज जमाल खान माइनस से, लाइबिलिटी से, अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से बाहर निकला है तो वो सिंध की वजह से निकला है, क्योंकि आप सिंध वाले ही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मुझ पे ट्रस्ट किया। और मैं शुक्रगुजार हूं हैदराबाद के लोगों का और कराची के लोगों का। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद ने 2.5 से 3,000 की टीम मेरी है और कराची ने भी 200-300 लोगों की, क्योंकि सबसे पहला जो स्टार्ट था मैंने हैदराबाद से किया था और हैदराबाद ने ही मुझ पर ट्रस्ट किया था। तो पॉइंट आएंगे। सबसे पहले कंपनी के कुछ ऐसे पॉइंट जो आप लोग बताना चाहूंगा। टॉपिक बहुत डिस्कस हुए, शोएब भाई ने डिस्कस किए, अजहर भाई ने डिस्कस किए, जावेद साहब ने डिस्कस किए, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले हमारे सिस्टम में जितना भी आपका पैसा आता है उसका मंथली ऑडिट होता है। हम मंथली इसको देखते हैं कि कितना पैसा आया, कितनी स्लिप लगी और हम इस वक्त मंथली के कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और हमारे पास आगे का कितना बैकअप है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल प्रोजेक्ट अभी है जो कंटिन्यू है और जो फ्यूचर जो पाइपलाइन में हमारे प्रोजेक्ट से वो कितने हैं, क्योंकि हर महीने अरबों रुपए आ रहे हैं, उनको फिजिकल प्रोजेक्ट में लगाना भी है। अब अगर हमारे पास पैसा आए और अगर हम उसको फिजिकल प्रोजेक्ट में ना लगाएं तो ये हमारी नाकामी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट थी, बहुत सारे ऐसे चूरन थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आप लोगों से पैसा इकट्ठा किया और आज उन लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है पैसा देने का। आजकल वो लोग फार्मूले बदल रहे हैं, आजकल वो लोग आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, आजकल वो लोग आपको एडवांस महीनों पे नहीं दे रहे, आजकल वो लोग जो स्टार्ट में सॉर्ट आउट के लिए 6 महीने का 7 साल पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही दिन से अपनी ऑडिट टीम रखी हुई है जो हमारा ऑडिट करती है, इसके साथ साथ हमें बताती है कि हाँ भाई इस महीने का इतना पैसा आपके पास आया, ये 40% अभी आपका फॉरेक्स का है, ये 60% जो है ये आपका जो है फिजिकल का है। उस फिजिकल में पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जो साथ साथ हम करते जा रहे हैं। इससे बड़ी बात जो है, मैं आदम साहब के साथ बैठा रहता हूँ, वो बात करता हूँ, जैसे आप जानते हैं मेरी वीडियोस आती है, हर एक अपडेट्स आती है, आप दोस्तों को मैं देता हूँ, तो मैं आदम सर से पूछता हूँ अक्सर कि सर आप हर महीने 3-4 प्रोजेक्ट लॉन्च कर लेते हैं, सिस्टम का तो 8 महीना हुआ है, ये आप कैसे करते हैं? तो आदम सर ने मुझे बताया कि बेटा 90 मुल्क में बिजनेस कर रहा हूँ, 13 साल की उम्र से मैंने बिजनेस खत्म करना है, इसके अलावा मैं सिंसियर हूँ पाकिस्तानी कौम के साथ, मेरे साथ सिंसियर लोग जुड़ रहे हैं, इसके अलावा जो सिंसियर लोग हैं वो मेरे साथ अपनी आइडियाज शेयर करते हैं, उसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, अपनी फाइनेंशियल टीम को बताता हूँ कि ये आइडिया मेरे पास आया है, इस आइडिया पे आप सर्वे करें, जिन सिटी के लोग हैं ये मुझे बता रहे हैं कि किस बिजनेस से स्टार्ट है, आप इस पे सर्वे करें। मैं 2 महीने 3 महीने 1 महीना उस पे सर्वे करता हूँ, जब मैं सर्वे कर लेता हूँ मेरे पास एक रिजल्ट आता है, उसके बाद मुझे या यस करना पड़ता है या नो करना पड़ता है। जब ये रिजल्ट मेरे पास निकल आता है कि हाँ भाई इस बिजनेस में इसका आइडिया फिट है, उसको मैं शेयर भी देता हूँ और बिजनेस को मैं लॉन्च भी करता हूँ। तो आप जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, आपको मैं खुला बताना चाहता हूँ ओपनली कि आपके पास भी अगर कोई आइडिया है, अगर आप भी अपने आइडिया की कैलकुलेशन कर सकते हैं और आदम साहब को कन्विंस कर सकते हैं और इनकी फाइनेंशियल टीम को बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके आइडिया भी काम होंगे और प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। मैं खुद 2 से 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आइडियाज मेरे हैं जिससे मैं वर्क कर रहा हूं, मैं आदम साहब शेयर कर चुका हूं, उससे कुछ कैलकुलेशन चल रही है और इंशाल्लाह जल्द ही मैं खुद उसको लॉन्च करूंगा अल्लाह के साथ प्रोजेक्ट में। साथ ही हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी की। सक्सेस स्टोरी क्या होती है?
ہم لوگ سکسیس سٹوری کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی ایک کی کہانی، کبھی دوسری کی کہانی، کبھی تیسری کی کہانی۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا مثال ہوں، مجھے بہت لوگ جانتے ہیں، میں 10 سال سے انڈسٹری میں رہا ہوں اور اس 10 سالوں میں مجھ سے بڑا فیلر کوئی نہیں ہوگا۔ لاسز کے لیے میں نے جو اپنے لاسز کیے کسی نے نہیں کیے ہوں گے، میں نے جو چیزیں جھیلی ہے کسی نے نہیں جھیلی ہوگی، میں نے جو سخت حالات دیکھے کسی نے نہیں دیکھوں گے۔ مجھے آج بھی 15 مئی یاد ہے جب میرے والد صاحب کا آپریشن تھا، میں نے چندر کے کو کراچی کے خان کاکڑ صاحب نے ہی اس کے لیے مجھے پیمنٹ کی تھی، وہ دن نہیں بھولتا۔ اور اسی خان کاکڑ صاحب نے مجھے آج پاکستان پروجیکٹ میں لایا اور مجھے فخر ہے اپنے سپلائن پہ، مجھے فخر ہے حضرت حسین نے جس سے مجھے باہر لوٹ کی، لیکن یہ نہیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور اس کے بعد جب ہماری آدم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو آدم صاحب کے ساتھ میٹنگ یہی تھی، انہوں نے بولا بیٹا بتا کیا چاہیے، کیا سوچ کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک ہی بات کی، سر سسٹم چاہیے۔ کیسے سسٹم میں کیا چاہیے؟ میں نے کہا سسٹم اسٹرانگ چاہیے، لائف ٹائم چلنے والا چاہیے، کیونکہ جو حالات میں گزار چکا ہوں میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام میں کوئی جیسے حالات گزارے۔ اس کے بعد آدم سے نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم خود کو پروو کرو، میں تمہیں ہر ایک چیز کی کیلکولیشن بھی دوں گا، دکھاؤں گا بھی، پروو بھی کر کے دوں گا، اور انشاءاللہ ہر وہ بزنس کروں گا جس میں پروفٹ بھی جنریٹ ہوگا اور لائف ٹائم یہ پروجیکٹ چلے گا، اور آپ تمام لوگ جو میرے ساتھ سنسیئر ہوں گے انشاءاللہ ان کی لائف بھی چینج کروں گا۔ الحمدللہ سے سٹارٹ کیا، جو پہلے 20 دن سے میری لائف کی آدم حسین صاحب میرے ساتھ ہیں، ہم باغ ہم نے سٹارٹ کی، تو میں نے اپنے گاؤں اپنے علاقہ آس پاس سے سٹارٹ کیا اور میں نے کچھ 20 سے 25 دن ٹریول کیا، 150-200 پریزنٹیشن ہم نے کی اور 150-200 لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں آیا۔ اس کے بعد سے میں نے جب ریسرچ تھوڑا زیادہ کیا، میں نے دیکھا کہ پاکستان میں وہ کون سا ایریا ہے جس کے لوگ سب سے زیادہ رسک ٹیکر ہیں، سب سے زیادہ ٹرسٹ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ بزنس کو سمجھنے والے ہیں، تو مجھے 2 ہی شہر ملے، حیدرآباد اور کراچی۔ مجھے یہاں کے لوگوں کا پتہ چلا کہ یہاں کے میمن قوم ہے، وہ بہت اچھا بزنس کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ ایک میمن بھی اگر جوڑتا ہے تو آپ کی پوری لائف چینج ہو سکتی ہے۔ تو میں اس سوچ میں تھا کہ یار کراچی میں کیسے جاؤں، حیدرآباد میں کیسے جاؤں، میں کسی کو نہیں جانتا، میں کس کے پاس جاؤں۔ میں نے سٹارٹ کیا، ویڈیو بنائے، اس کو بوسٹ کیا اور میرے ساتھ حیدرآباد سے لوگ جڑنا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ آج یہ دن ہے، میری الحمدللہ 5,500 لوگوں کی ٹیم ہے۔ جب رات کو سو جاتا ہوں، دن کو اٹھتا ہوں، جب سے اپروو ہوتے ہیں ڈپازٹ تو $600 پلس مطلب ₹1,00,000 پلس میرا آیا ہوتا ہے۔ رینٹ کے گھر میں تھا، الحمدللہ ایک گھر بنا چکا ہوں، اب ایک کنال میں اپنا ڈیرا بنانے کے لیے میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اپنے ساتھ صرف میں نہیں، میری ہی ٹیم میں، میں آدم حسین صاحب کی ٹیم میں ہوں، آدم حسین صاحب کی اور بھی ٹیم ہے، میری ٹیم میں 80 کار اچیور ہے جن کو ڈیلیور بھی کر چکا ہوں۔ 500 لوگ ایسے ہیں جن کے بائک، موبائل، ایسے بہت سارے ریوارڈ اچیو ہو چکے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے جب مجھے کوئی دوست میسج کرتا ہے کہ سر تھینک یو، آپ کی وجہ سے میری لائف چینج ہو گئی ہے، اور میری ماں کو دعائیں دیتی ہے، میری بہن آپ کو دعائیں دیتی ہے، میری بیوی آپ کو دعائیں دیتی ہے، ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں آپ جیسے لیڈر ملا۔ تو میں ایک الفاظ بولتا ہوں، شکر کرو آدم امین صاحب کا کہ وہ سنسیئر ہے، وہ سسٹم پہ ہے، وہ رکا ہوا ہے، ورنہ میں کچھ ہی نہیں تھا۔ کیونکہ ایک سسٹم میں ایک سی او کا سنسیئر ہونا، اس کے پروفائل کو جاننا، اس کا پریویس ایکسپیرینس دیکھنا، اس کا خود کیا ہے۔ اگر آپ اور کمپنیز کی طرف جاتے ہیں، آپ اور دیکھتے ہیں تو کوئی 10 سال پہلے ڈیولپر تھا، اپلیکیشن بناتا تھا، $4 پہ اور $1,000 پہ چھوٹے موٹی اپلیکیشن بناتا تھا اور ایڈ کے پیسوں کے لیے بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلے بھیجا کرتا تھا۔ اب آپ کے لوگوں سے وہ امیر ہوا، اب آپ لوگوں کو ملوا نہیں دیتا، اب آپ لوگوں کے پیسے نہیں دیتا، اب آپ لوگ جو ہے اپنے انٹرنل ٹرانسفر بند کر دیے، اب آپ لوگ کے لیے پالیسیز بنا رہے کہ آپ خود بھاگ جائیں، کیونکہ وہ اگر خود بھاگے گا تو لوگ اس کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، یا صرف یہ کو دیں گے، تو وہ آپ لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ آدم صاحب کے اگر آپ پریویس 20 سال 30 سال میں جائیں، اگر آپ میرپور میں جاتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ نام لیتے ہیں ڈاکٹر امین کا،
تو لوگ اس کو جانتے ہیں, بچہ بچہ جانتے ہیں, وہ بولے گا کہ ہاں بھائی یہ باپ دادا سے اربپتی ہے. اگر آپ کہیں جائیں گے یو کے میں, میں نے خود کہا یو کے میں ہوتے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کے حوالے سے جب شیئر کیا, انہوں نے بولا یار ماشاءاللہ یہ تو یو کے میں بڑے اسٹرانگ ہے. تو ایک بندہ اگر گھر سے ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, اسے اسٹرانگ پروفائل ہے, اس کو کیا ضرورت تھی پاکستان کے لیے کام کرنے کی, یہاں اسکیم کرنے کی, یہاں پیسہ اٹھانے کی؟ کیونکہ اس میں ایک جذبہ تھا آپ لوگوں کے فیوچر بدلنے کے, آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا. میں لاسٹ میں یہی کہوں گا, اسپیچ کافی لمبی ہو گئی ہے, آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہوں گا, کہ آپ سب لوگ آدم سر کا شکریہ ادا کریں, اس پروجیکٹ کو مزید اسٹڈی کریں, اس کو اتنا اسٹڈی کریں کہ آپ کا اتنا گرفت آ جائے, آپ کے پاس اتنی نالج آ جائے کہ میں نے صرف 7 سے 8 مہینے میں اگر 5,500 کی ٹیم بنائی ہے, لاکھ روپے دن کا کماتا ہوں, تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ میں جب آیا تھا اس نے مجھے سب نے ایک ہی بات کی تھی کہ بھائی 2 مہینے بعد کچھ نہیں ہونے والا, 2 مہینے بعد سب ختم ہے. الحمدللہ وہ آج کئی ویڈیوز بنا رہے ہیں, آج بھی کوئی باتیں کر رہے ہیں, اور میں الحمدللہ اسٹیج پہ بولتا ہوں کھلے عام کہ 1 کروڑ کے ایسٹ میں ابھی سے بنا چکا ہوں, اور اسی آل پاکستان پروجیکٹ سے. اور مجھے فخر ہے کہ میں اظہر حسین کی ٹیم میں ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں آدم امین صاحب کے ساتھ ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں فیصل علی بنگل کے ساتھ ہوں, اور میں آخر میں پھر شکریہ ادا کروں گا رحمت خان کاکڑ کا جس نے مجھے پلیٹ فارم میں لایا. تھینک یو. ماشاءاللہ بابول نابل کریں جی جمال بھائی کے لیے جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, جو دل کو میرا بہت کر رہا ہے کہ میں باقی دوستوں کو بھی موقع دوں, لیکن چونکہ ٹائم اب کم ہے تو, اور یہ سارے ٹاپ لیڈرز ہیں اور ہر ایک کا ایکسپیرینس اپنے آپ میں کمال ہے, تو میں سب کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا, اور اس وقت جو ہے وہ میرا ٹائم بہت شارٹ ہوتا جا رہا ہے, تو میں باقی دوستوں سے معذرت کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ایونٹ کریں گے تو اس میں انشاءاللہ میکسیمم دوستوں کو موقع دیں گے. اب جس شخصیت کے لیے ہم یہاں موجود ہیں انہیں سننا چاہیں گے یا ایسے تو نہیں سنائیں گے, سننا چاہیں گے. اب جس شخصیت کے لیے یہ سارا میدان سجا ہے, جس شخصیت کے لیے ہم یہاں موجود ہیں, اب انہیں اسٹیج پہ بلانے کا وقت آ چکا ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے آل پاکستان پروجیکٹ جیسا شاہکار ہمیں دیا ہے, اور ان کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کنڈے ہے غلاموں پر اسرار شہنشاہی, ارے عطار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو, کچھ آپ نہیں آتا بے راہ سحرگاہی, اے طاہر لاہوتی اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, ارے تارا سکندر سے محمد صحیح اللہ اور جس کی فقیری میں روح ہے اسد اللہ, ارے نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کمبر کی بارگاہ میں ہے. آپ سب کی بھرپور نظر میں پلیز ویلکم سر آدم امین چودھری. بھرپور نظر میں ہمارے سامنے ایک سی او سر آدم امین چودھری. بھرپور نظر میں اردو سر ہمارے سی او کے لیے بھرپور نظر کریں. کراچی والے کس طریقے سے اپنے مومن کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم کراچی, السلام علیکم السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا. دیکھیں الحمدللہ کراچی لٹرلی ایک دن کے نوٹس پہ آپ لوگوں نے اتنا منچ مانگے تھا. میں نے پہلے بھی بولا تھا یہ دیکھ لو ٹریلر, ابھی سچ میں کچھ بھی نہیں شروع ہوا. ہم لوگ پاکستان کے لیے کام کرنے پاکستان آئے ہیں. یہ سارا پاکستان ہمارا ہے. ہمیشہ ایک نعرہ اس کے بولا ہے پاکستان سچ میں ہمارا ہے. ہر اس پاکستانی کا ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. کیا آپ لوگ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر ایک چیز جو میں کہتا ہوں آپ اس کو دھیان سے سنیے گا. کراچی والوں تو آپ سب کی بھرپور کلاس میں پلیز ویلکم
मिस्टर अजहर। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में जी अजहर भाई के लिए। स्टेज पे अजहर भाई को वेलकम करते हैं भरपूर क्लैपिंग में कमी नहीं होनी चाहिए जी। चलें जी, भरपूर क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू अभी लीडर्स आपके साथ स्टेज पे आते रहेंगे और क्लैपिंग अब रुकनी नहीं चाहिए। इसके बाद एक ऐसा शख्स, अब राइट साइड से शुरू करते हैं, अब राइट साइड में आएंगे एक ऐसा शख्स जो मुझे इस बिजनेस में लाने की जो है ना वजह बना। मैं इस बिजनेस पे जिस शख्स की वजह से आया वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहता हूँ उनका भी भरपूर इस्तकबाल करें। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम जमील चौधरी। जमील चौधरी को वेलकम करें अपनी भरपूर तालियों में स्टेज पर। इसके बाद यहाँ पर जो मेजोरिटी टीम कराची और हैदराबाद से जिसने सजाई है वो भी हमारे दरमियान मौजूद है और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी गपशप रहती है मेरी उनसे। तो आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम तौकीर, मिस्टर तौकीर भाई के लिए भरपूर क्लैपिंग करें। और यहाँ पर मेजोरिटी टीम ही लीडर की है जो हमारे दरमियान मौजूद है। और अब मैं उस शख्सियत को यहाँ दावत दूंगा कि जिनसे जो है वो उन्होंने मुझे कल कहा था, उन्होंने कहा था सब देखे आप कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप मेरी कंपेयरिंग देख लीजिए। बहुत अच्छे प्यारे लीडर हैं, जब हम इस्लामाबाद जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बहुत अच्छा वेलकम देते हैं। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम जमील खान साहब, जवाब खान साहब प्लीज वेलकम, भरपूर क्लैपिंग करें जी जमाल खान साहब के लिए। अब इसके बाद अब आखिर में उस पर्सनालिटी को बुलाएंगे जिन्होंने स्टार्ट में आपके सामने एबीटी का सॉन्ग प्ले किया था, वो भी पंजाब से यहाँ मौजूद है। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में मंसूर बेग साहब का वेलकम करें जी स्टेज पर, भरपूर तालियां होनी चाहिए। और अब इनके जो कराची के लीडर्स हैं जिनकी ये टीम है मौजूद है कराची में, मैं उन तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन तमाम दोस्तों को जो है वो वेलकम करें अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में। इमरान सानी साहब तशरीफ लाए हैं, वेलकम करें तमाम दोस्तों को। भरपूर क्लैपिंग रुकनी चाहिए, क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। तमाम दोस्तों को वेलकम करते जाए। जुबैर साहब आप भी आ जाए स्टेज पर, जफर साहब, हसन, क्लैपिंग होनी चाहिए। ये सारे आम पाकिस्तान प्रोजेक्ट सेक्टर ऑफ लीडरशिप आपके स्टेज पर मौजूद है जिन्होंने स्टार्ट में ही हमारे फाउंडर एंड को फाउंडर के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और आज पूरे पाकिस्तान में जो गुजरता है वो इन्हीं लीडर के दस्ते से है और ये आज हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है। अब इन तमाम लीडरशिप की यहाँ पर वन बाय वन इंशाल्लाह जो टॉप लीडर्स हैं जी सामने जो कैमरामैन है वो जरा देख लेंगे। तो अभी तमाम दोस्तों की जो है वो स्पीच होगी जिसमें से जो टॉप लीडर है उनकी स्पीच होगी और मैं वो अदर भाई के कदर करूंगा। माइक अदर भाई प्लीज भरपूर क्लैपिंग करें जी अदर भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कराची। नहीं, कराची मेजबान है, इस्लामाबाद मेहमान है। आपका सलाम मुझे बताएगा कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं पंजाब वालों से और अपने पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। कुछ याद आई है, 5 मिनट का मेरा और आपका साथ है। चाहूँगा कि जो मोहब्बत मुझे पिछले 7 दिनों में कराची दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, आपकी अटेंडेंस वो यहाँ भी मिले। तो वन टाइम चाहूँगा कराची कि अपने लिए एक ऐसी क्लास लीजिए कि हमें लगे आप हमें देख के बहुत खुश हैं। चलिए जी टॉपिक पे आते हैं। रियली लास्ट टाइम तो खुशी की इंतहा ये होती है कि वर्ड्स भी नहीं मिलते कि कैसे आपकी मोहब्बतों को लुटाया जाए। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज से 8 मंथ पहले एक साहब ने बड़ी मेहनत से बताया, तो कहा कि आप सिंपल क्या करें, आप पैटर्न तक से मिलें तो बाकी चीजें वो खुद बता देंगे। तो बोला यार रमजान खत्म होने का वेट करते हैं, कुछ तरह मिल लेंगे। तो जैसे ही रमजान एंड पे था तो उनका दबाव बढ़ गया कि आप ऐसा कीजिए प्लीज, आप थोड़ा देर के टाइम दे दीजिए, आप खाली करते हैं। तो एडम साहब से मुलाकात हुई तो 2 लाइनें जो आपको मैं आज देना चाहूंगा वही 2 लाइनें जो अट्रैक्ट कर गई थी
جن کو سن کے لگا تھا کہ اس پروجیکٹ کو کرنا چاہیے، وہ ایک لائن یہ تھی کہ ہم نے اس کا سٹارٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ پاورفل الفاظ تھے. تو ساتھ ایک لائن اور تھی، وہ یہ تھی کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں وہ چاہیے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب اسٹارٹ ٹائم تھا تو ہمارے پاس کیا آپشن تھا کہ ہم ٹرسٹ کر لیں یا چیزوں کو دیکھ لیں. پھر ہم نے دونوں چیزیں کر لی، ٹرسٹ بھی کر لیا، پھر چیزوں کو بھی دیکھ لیا. لیکن دو تین چیزیں ڈے 1 سے اور آج تک جو کہنا ضروری سمجھوں گا، جو دیکھ رہا ہوں کہ ایڈم سر نے جو بات ڈے 1 سے کی تھی اور جیسے جیسے بولی تھی ویسے کے ویسے ہی الحمدللہ پوری کرتی جا رہے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک بڑا عام سا لفظ ہے کہ فرام کمپنی چل رہی ہے، سننے میں ایک شارٹ ہی لائن لگتی ہے، لیکن دیکھنے کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیک اینڈ پہ جو آئیڈیاز ہیں، جو آئیڈیا ڈیولپر ہے، جس کا وہ اپارٹمنٹ ہے جس سے وہ چیز نکل رہی ہے، وہاں سے ہے. یہ بڑا مشکل بات ہے. ورلڈ میں ٹوٹلی آپ کو 2% لوگ ملیں گے جو آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہوں گے. تو یہاں میں بولوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ویژنری اور ہینڈسم سی او کے لیے کیسی کلیپ کی جائے میری لائن سننے کے بعد کہ ایڈم سر کا شمار ان ورلڈ کے 2% لوگوں میں ہوتا ہے جو آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں. اب بات کریں ایک پرسن نے آئیڈیا ڈیولپ تو کر لیا، آئیڈیا نکال لیا، پھر اس پہ استقامت نہیں تھی، وہ پہ کھڑے نہیں ہو پائے. تو الحمدللہ ایڈم سر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا جذبہ اور جنون ہر نئے آنے والے دن میں پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے. الحمدللہ آپ کو جب بھی یہ دکھائی دیں گے ویڈیو میں تو دو چیزیں بتاتی ہوئی ہے کہ آج ہم نے یہ اچیومنٹ کر لیا اور آج ہم نے پاکستان کے لیے کر. تو یہ کیا ایک سمپل سی ایک ویڈیو دیکھی ہوتی ہے، یا اگر ہم اس کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو کیا مل رہا ہوتا ہے کہ جو شخص ایک لائن کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہا تھا، اب کر رہا ہے. تو ڈے 1 سے آج تک کی ایک اہم بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا اپنے وہ دوستوں کے لیے جو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں. پھر انویسٹر کے لیے ایک لائن بولوں گا کہ ایڈم سر کو جب سٹارٹ میں ہم نے دیکھا تبھی یہ 22 گھنٹے کام کر رہے تھے، آج بھی یہ 22 گھنٹے کام کر رہے ہیں. یعنی آپ 22 ہر میں میسج کریں گے، آپ کو بس رپلائی آئے گا اور آپ ان کو چلتا ہوئے دیکھیں گے، یا ڈرائیو کر رہے ہیں، یا کسی میٹنگ میں ہیں، یا کوئی آپ کا نیا سیٹ اپ لا رہے ہیں، یا کوئی ڈلیور کر رہے ہیں. اور گاڑیاں ویسے بانٹ دیتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کی ریوڑی ہے وہ شکوار کی فوگات ہے، تو ہمارے یہاں کی سستی ہے مثال ہو دیتے ہیں، آپ کے یہاں سے سستا کیا ہے. تو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں تو ایسے بانٹ دیتے ہیں جیسے ریوڑیاں دے رہے ہیں. تو اس کی کیا لگی ہے الحمدللہ کہ آج جسٹ 8 منتھ میں 100 سے زائد لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، یعنی وہ اپنا لائف سٹائل چینج کر چکے ہیں الحمدللہ. اور مجھے یہ بات بتاتے ہی بڑا آنر فیل ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس میں سب سے زیادہ جو کاؤنٹنگ ہے میرے اللہ کے فضل سے وہ میری ٹیم میں ہے. یعنی میری ٹیم میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس الحمدللہ آج گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے اور وہ اپنا لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں. تو کراچی کی بات کریں تو یہاں میں حسن صاحب موجود ہیں، شعیب بھائی موجود ہیں، آج تو اچیور موجود ہیں آپ کی سٹی میں. اور آج آپ کی سٹی کا یہ پہلا میں سے کہوں گا چھوٹا سا ایونٹ، کیونکہ بیسک جو ہمارا ایونٹ ہوتا ہے وہ 2000 پلس کا ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ کورونا کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، پھر سختیاں بھی دیکھنی ہوتی ہیں تھوڑی. تو آتے ہیں پوائنٹ پہ. انویسٹرز کے لیے الحمدللہ ادارے نے ہر وہ چیز ایڈوانس میں رکھی ہے جو آپ کو فریلی مائنڈ سے سلاتی ہے اور آپ جاگتے ہیں اور پیسہ آپ کا اکاؤنٹ بڑھتا ہے. یہ بہت اچھا سائن ہے. دیکھیے میں ٹریڈیشنل بزنس مین پرسن ہوں الحمدللہ، ہیو اے لاٹ آف بزنس ان ٹریڈیشنل مارکیٹنگ، شوز، گارمنٹس، ملیاری، کلاتھز، یہ آلسو شاپس ہیں سنس 1993 سے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، اسپیشلی انویسٹرز جو ہیں ان کے لیے بول رہا ہوں کہ 1993 سے وہ بزنس کر رہا ہوں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. اور یہ جو 2 ایئرز ہیں
اس میں ہمارے ٹریڈیشنل ڈریسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ پوائنٹ آپ کو دینا چاہوں گا. پلیز غور سے سنیں گے تو آپ کے کام آ جائے گا. نہیں سنیں گے میں نے مائنڈ سی نہیں کرنا، کیونکہ جو محبت آپ نے دی تھی الحمدللہ وہ دے چکے. اور میں لاسٹ میں یہ بول کے چلا جاؤں گا کراچی والوں آپ کی محبتوں کا شکریہ. تو معاملہ یہ ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ 1997 سے 2004 تک کی تھیوری الگ تھی ٹریڈیشنل بزنس کی. 1980 سے 95 تک کی جو تھیوری تھی بزنس کی، عام بزنس تھی جو شاپس بنائی ہوئی ہم نے، الگ تھیوری تھی. 1980 سے 95 تک ایک پرسن نے شاپ بنائی، جس چیز کی بھی شاپ بنائی اس میں سے اس نے ڈبل کیا، ٹرپل کیا، آرٹ کیا اور انجوائے کیا. نو ڈاؤٹ کاروبار میں برکت ہے، جاب میں برکت ہے یا نہیں ہے اس ٹاپک میں نہیں جاتے، لمبا ہو جاتا ہے. لیکن کاؤنٹنگ کے پیسے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا، جب تنخواہ آتی ہے تو پہلے سے ہمارا بجٹ پیکٹ بنا پڑا ہوتا ہے. تو 97 سے 2004 تک پھر ایک خوشحالی کا دور تھا. اگر آپ رات کو جا کے اپنے ورک پلٹ کے دیکھیں گے انویسٹر حضرات تو دیکھیں گے کہ 2000 کے بعد اور آج تک وہ سمپل اپنا کچن مینج کر رہے ہیں، وہ اپنے بزنس کو بڑھا نہیں پا رہے ہیں. بیسک وجہ کیا ہے کہ ٹریڈیشنل بزنس کی وہ جو اپر لیول کی سطح تھی وہ تھوڑی ڈاؤن ہو رہی ہے. لیکن اللہ نہ کرے وہ ڈاؤن رہے، میری دعا ہے وہ بھی بڑھے. دیکھیے پاکستان کو بڑھانے کے لیے ہر ایک بزنس مین کا پاورفل ہونا، اس کا کمانا بہت ضروری ہے. سو بزنس مائنڈڈ پیپل جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ جب بھی کوئی بزنس کریں تو اس میں یہ چیز ایڈ کریں کہ اس میں سے پاکستان کو کیا جا رہا ہے. جب بھی کوئی بزنس مین پیسہ ارن کرتا ہے اس سے پاکستانی معیشت اسٹرانگ ہوتی ہے. جب بھی کوئی بزنس مین ایسا بزنس کرتا ہے جس میں اس کا لاس ہوتا ہے، وہ ایک بندہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ گورنمنٹ بھی متاثر ہوتی ہے. سو اب آ جاتے ہیں اپنے پروجیکٹ پہ کہ حاضر وقت آل پاکستان پروجیکٹ آپ کے لیے کیا ہیں. میں بولوں گا سونے کی چڑیا ہے. کیسے؟ کورونا چل رہا ہے، لاکس ہی اتنے ہیں. آج ابھی بار روڈ پہ نکلے، روڈ پہ گاڑی کو لائے، آپ شاپ کیپر کو دیکھیں گے وہ ہاتھ میں موبائل سے کھیل رہا ہوگا. مطلب کا کام نہیں ہے، کام متاثر ہوئی ہے، کام متاثر ہوئی ہے. پاکستان کی بھی ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اسی متاثرہ زندگی میں رہنا ہے یا چینج میں لینا ہے. تو آپشن کیا دیا جائے؟ ہمیں کیا ایسی چیز نہیں چننی چاہیے جہاں مجھے اس چیز کا ڈر ہی نہ ہو کہ کسٹمر آئے گا تب میں سیل آؤٹ کروں گا، تب میں آگے کروں گا. تو اس کو لے کے اگر بات کروں تو میرے پاس تو ایک ہی آپشن ہے، بلکہ یو کین سے پاکستان ہے بٹ جسٹ ون آپشن اور پاکستان پروجیکٹ. کیونکہ اس سے لینا دینا آپ کا نہیں ہے کہ آپ کا جو انویسٹ ہوا پیسہ ہے وہ آپ کیسے کرے گا. اس کی ذمہ داری ایڈم امین چودھری اٹھا رہا ہے، جو آپ کو اس ریلیکس زون میں بھیج رہا ہے کہ بھائی آپ کا پیسہ ہے 1 CR ہے، 10 لاکھ ہے، 12 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، آپ 50 لاکھ ہے. آپ دو انویسٹمنٹ کی گارنٹی لو اور جا کے سوچو. اب ہوگا کیا؟ جیسے 30 دن پورے ہوں گے آپ کے کام میں پیسے پہلے ہی آپ کو سکون میں تو بھیج دیا، جتنا پیسہ دیا اتنی کی گارنٹی دے کے آپ کو سکون والی زندگی میں سلا دیا. کیسے؟ آج کام نہیں ہوا، مینٹلی ٹینشن ہے. کل فلاں کام کرنا تھا، آج اس بندے نے پیسے نہیں دیے، مینٹلی ٹینشن ہے. یہاں 30 کے 30 دن آپ ریلیکس رہیں گے، پرابلم کس کو ہوگی؟ اچھا میرے ساتھ دیجیے گا 3-4 منٹ کے لیے. پرابلم کس کو ہوگی؟ سوچنا کس کا کام ہے؟ آج پاکستان کے سی او کا کام ہے کہ آپ کو کم سے کم 8% کہاں سے جنریٹ کر کے دینا ہے، اور اس کی جو گارنٹی تھی وہ تو آپ کے پاس پہلے پڑی ہے. سو ہوگا کیا کہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ایوری منتھ جو آپ کا بزنس پروفٹ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ملے گا. گورنمنٹ کی ساری اسٹیشن موجود ہے. دیٹس وائی اتنا اوپنلی بات ہو رہا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں الحمدللہ ایسے ہی آپ بھی جیسے بھائی بہنوں کے ساتھ پیارا سا ایونٹ کر کے آپ کو اپنا سسٹم بتا رہے ہیں. سو الحمدللہ آج 8 منتھ کمپلیٹ ہو گئے مجھے آج پاکستان میں. جب اسٹارٹ کر رہے تھے کافی لوگ ایک گھر آ رہے تھے، آج جو کرانے والے آج وہ کر رہے ہیں. آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے کرنا ہے یا ون کرنا ہے. دیکھیے ون کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا پر لیول پہ جا کے سوچنا پڑے گا. سو ہم آل پاکستان کی بات کریں گے. آل پاکستان الحمدللہ پاکستان سیف اینڈ سیکیور ایک ایسا بزنس فارمیٹ ہے جو نہ صرف آپ کی
इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है और साथ ही बल्कि आपको इंशाल्लाह से आपके जितने भी रिवार्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको काल की बिना ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। सो अपना ख्याल रखिए, सिस्टम को फोकस कीजिए, थोड़ा सा सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सिस्टम क्या है। देखिए जब हम सुनेंगे आपको और लगेगा, जब हम देखेंगे और लगेगा। सुनने पे मत जाइए, देखने पे जाइए। जब आपका एक दोस्त आपको एक चीज बता रहा होता है तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। जब आप आज पाकिस्तान बिजनेस को प्लान को जाके स्टडी करेंगे, फिर इसकी सेशन देखेंगे, फिर आपका वर्किंग वे ऑफ स्टाइल जो है वो आप देखेंगे, देन आप इंशाल्लाह आप 100% इसका पार्टनर बनने के लिए बेताब होंगे। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोग इसके पार्टनर बनने के लिए बेताब हैं जी। अपना ख्याल रखिए, सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से पास आके, जो लोग आप लोगों ने मोहब्बत दी इसी तरह देखते रहिए। आज पाकिस्तान का हिस्सा बनिए, मेरा अल्लाह ने चाहा तो आपको फख्र होगा अपने फैसले से। थैंक यू अल्लाह। चले जी माशाल्लाह, भरपूर क्लैपिंग करें जी अजहर भाई के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया। और अब प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे मार्केटिंग वाले जो है ना वो सिर्फ सुनाते हैं, कुछ खिलाते सुनाते नहीं। इमरान साहब बंदोबस्त है ना भी डिनर का? हाँ, डिनर का बंदोबस्त है, इमरान साहब ने मुझे इशारा कर दिया है। तो अब इसके बाद जो अगली स्पीच होगी वो भी पंजाब के हमारे लीडर हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आपसे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनको बाकायदा स्टेज पे हम दावत देंगे। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम फ्रॉम पंजाब सर जमाल खान साहब। जमाल खान साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग करें, दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले स्टेज पे। सर ने बताया कि पंजाब का लीडर, मैं खुद को सिंध का लीडर मानता हूं। अगर आज जमाल खान माइनस से, लाइबिलिटी से, अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से बाहर निकला है तो वो सिंध की वजह से निकला है, क्योंकि आप सिंध वाले ही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर ट्रस्ट किया। और मैं शुक्रगुजार हूं हैदराबाद के लोगों का और कराची के लोगों का। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद ने 2.5 से 3,000 की टीम मेरी है और कराची ने भी 200-300 लोगों की, क्योंकि सबसे पहला जो स्टार्ट था मैंने हैदराबाद से लिया था और हैदराबाद ने ही मुझ पर ट्रस्ट किया था। तो पॉइंट आएंगे, सबसे पहले कंपनी के कुछ ऐसे पॉइंट जो आप लोग बताना चाहूंगा। टॉपिक बहुत डिस्कस हुए, शुएब भाई ने डिस्कस किए, अजहर भाई ने डिस्कस किए, जावेद साहब ने डिस्कस किए, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले हमारे सिस्टम में जितना भी आपका पैसा आता है उसका मंथली ऑडिट होता है। हम मंथली इसको देखते हैं कि कितना पैसा आया, कितनी स्लिप लगी, और हम इस वक्त मंथली का कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और हमारे पास आगे का कितना बैकअप है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल प्रोजेक्ट अभी है, जो कंटिन्यू है, और जो फ्यूचर जो पाइपलाइन है हमारे प्रोजेक्ट से, वो कितने हैं, क्योंकि हर महीने अरबों रुपए आ रहे हैं, उनको फिजिकल प्रोजेक्ट में लगाना भी है। अब अगर हमारे पास पैसा आए और अगर हम उसको फिजिकल प्रोजेक्ट में ना लगाएं तो ये हमारी नाकामी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट थी, बहुत सारे ऐसे चूरन थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आप लोगों से पैसा इकट्ठा किया और आज उन लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं